حسنین کریمین سے جو حضور کا پیار ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کی ان کے ساتھ والہانہ محبت ہے، اعلیٰ حضرت بریلوی نے حدیث لکھی ہے، راوی حضرت عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں پیغام بھیجا، فرمایا فاطمہ سے کہو ذرا حسن حسین کو تو بھیجے۔ یہ سارا دن ہی حضور کے پاس رہتے ہیں، سارا دن ہی، لیکن وہ جو والہانہ پن ہے، جو محبت ہے، جو ان کے ساتھ محبوب کا خاص لگاؤ ہے، سیدہ سے کہو ذرا شہزادوں کو بھیجے، تھوڑی سی دیر ہو گئی آنے میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں لگتا جیسے سیدہ فاطمہ کپڑے نہیں ماں بدلنے لگتی بچوں کے، خوشبو نہیں لگانے لگتی، تھوڑی تیاری میں دیر ہو گئی تو محبوب نے نظریں جمائی ہیں اس حجرے کی طرف جہاں سے امام حسن اور حسین نے آنا ہے۔ رحمت کے عجب ہی جھمیلے ہیں، حسنین یہاں پر کھیلے ہیں۔ تو دونوں شہزادوں جب دروازہ کھلا تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں بچے جب نکلے نا دونوں، تو یہ کوئی 10 15 50 100 میل دور سے تھوڑی آ رہے ہیں، تو یہیں رہتے ہیں، محبوب کے قرب خاص میں انہیں سایہ کرم ہر وقت نصیب ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کا جو والہانہ پن ہے، جو ان کے ساتھ حضور کا رشتہ محبت ہے، جیسے ہی دونوں شہزادے آئے، حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں محبوب نے مقدس گھٹنے زمین پہ رکھ دیے اور دونوں بازو کھول دیے۔ ایک شہزادہ اس سینے سے لگ گیا اس کندھے سے، ایک اس کندھے سے لگ گیا، اور پہلے بھی حضور پیار کرتے تھے پر آج تو رخ ہی بدل گیا بات کا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرمانے لگے اے اللہ، یہ دونوں شہزادے کندھے سے لگے ہوئے، حضور فرمانے لگے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور کہا اے اللہ جو جو میرے حسن حسین سے محبت کرے تو ان سب سے محبت فرما، تو ان سب سے پیار کر جو میرے حسنین سے پیار کرے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت جب حضور کو، بھئی جس چیز کی طرف محبوب نے ایک دفعہ دیکھا ہے نا، وہ غار ثور میں حضور ایک دفعہ گئے ہیں، 3 دن قیام کیا ایک دفعہ گئے، تو ہمارا تو کئی بار جانے کو دل کرتا ہے۔ جہاں حضور تھوڑی دیر قیام فرمائیں اس جگہ سے پیار ہو جاتا ہے، اور جن شہزادوں سے حضور اس والہانہ انداز میں پیار کریں، ان کی محبت، ان کا پیار ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، اور کچھ نہ ہمارے جذبات ہونے چاہیے، کچھ ہمارے جذبات میں والہانہ پن ہونا چاہیے ان شہزادوں کے لیے۔ آج کل نا ہمارے ہاں دور ہے تقریروں کا، پوسٹیں لگانے کا، اپنی اپنی رائے، اور ویسے بھی جو ہم لکھ رہے ہوتے ہیں، جو بول رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے لیے نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ، وہ تو سامنے والے کے لیے ہوتا ہے۔ وہ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پہ ایک سیرت نگار نے لکھا ہے کہ آپ نے ایک شخص کو نا اپنے سلسلہ نقشبندیہ میں اجازت دی کہ اب آپ بھی آگے اللہ اللہ بتائیں، تربیت کریں، یہی طریقہ ہوتا تھا، تو ان کو خلافت دے دی، اب وہ سلسلہ طریقت میں آگے اشاعت سلسلہ کا کام کریں گے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ خلیفہ صاحب نے حضرت شیخ کو خط لکھا تو کہنے لگے حضور آپ نے فقیر کو اجازت دی تھی، اب میں تقریر بھی کرتا ہوں، تدریس بھی کرتا ہوں، تصنیف بھی کرتا ہوں۔ تو حضرت فرمانے لگے آپ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، رب آپ کو برکت دے، پر یہ سارا کچھ تو آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے کر رہے ہیں، کچھ اپنے لیے بھی کرتے ہیں، رات کو تہجد میں اٹھ جاتے ہیں، کچھ اللہ کے حضور رونا نصیب ہو جاتا ہے، کچھ آپ کو درود و سلام کی کیفیات نصیب ہوتی ہیں، یہ تو جو کچھ ہے الحمدللہ بہت اچھا ہے، قابل تعریف ہے، پر یہ تو آپ خدمت دین کا کام کر رہے ہیں نا لوگوں کی، آپ اپنے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو مقام غور ہے۔ بہت ساری چیزیں آج ایسی ہیں جو تقریروں میں تحریروں میں، لیکن ہمارے پرانے بزرگ جو تھے ان کا رنگ اور تھا، ان کا انداز والہانہ تھا، والہانہ۔ میں نے کئی دفعہ سنائی ہے بات، پھر سناتا ہوں۔ بڑی عید پہ نا میرے والد صاحب چاول لائے، غریب گھر تھا تو ثابت چاول اور بہترین چاول کم ملتے تھے، تو جو زیادہ اچھے چاول تھے اماں جی نے ایک دفعہ پکائے تو وہ بڑے اچھے لگے، تو سب نے تعریف کری کہ چاول بڑے اچھے ہیں۔ تو تھوڑے دنوں کے بعد چاول پکے تو وہ والے نہیں تھے، تو ابا جی کہنے لگے والدہ سے کہ وہ چاول کتنے نہیں، یہ نویں پکا لینے آج۔ تو
تو اماں جی فرمانے لگیں کہ چاول بڑے سونے تھے، پیارے تھے، میں نے رکھ دیے ہیں، 10 محرم کو امام حسین کی نیاز پکائیں گے۔ ہمارا نا آپ نے ناراض نہیں ہونا، محفل میلاد کی ہو یا 10 محرم کی ہوتے نہیں جاؤ گے ناراض؟ محفل کے منتظمین اگر مجھ سے بگڑ نہ جائے تو بات کر دوں، کم مشکوک ہو گیا، رہن دئیے کوئی اور ہی کر لئیے، کر دیں جی۔ محفل شریف کی جو لنگر ہے اس کو کہتے ہیں یہ تبرک ہے، ایسے ہی ہے، ہوتا بھی ہے، وہ تبرک ہوتا ہے نا جی۔ تو جو شاپر میں چاول تبرک صاحب ہیں وہ نعت خواں بھی کھا لے گا، کوئی مسئلہ نہیں، اس کے لیے مرغن غذا کی کیوں اہتمام کیا ہے؟ اس کو تبرک نہیں گزرتا الگ سے، پیر صاحب کو نہیں گزرتا، ان کے الگ سے نہیں گزرتا یہ تبرک۔ وہ خدا کے بندو، غریب کو تو لوگ اب تو تگڑے بندے افطاریاں بھی سیاسی کراتے ہیں، وہ تو دعوتوں میں بھی تگڑوں کو بلاتے ہیں۔ یہ محفل میلاد تھی، محرم کی محفل تھی، 11ویں کی محفل تھی، جس میں ماڑے ماڑے لوگ آتے تھے، تم نے اس میں بھی غریبوں کا شاپر والا چاول بنا دیا اور امیروں کے لیے لنگر مہمان خصوصی کے لیے تم نے الگ سے بنا دیا۔ کاش میلاد کی محفل میں تم زیادہ بوٹیوں والے چاول پکاتے، سب کے لیے ایک جیسے، اور غریب کو پرات بھر کے دی جاتی۔ اس کے بچے جو سارا سال گوشت سے لڑائی کرتے ہیں وہ چاروں بچے ساتھ لے آتا، اور جب بچے چھوٹے چھوٹے دیہاتی غریب وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ابا جی سے پوچھتے، ابا جی آج کی ہے؟ اللہ کیا بات ہے، یہ بھی ایک سبق ہے میلاد کا، آج کی ہے، سانوں تے کدی انج گوشت نہیں لبا، آج کی ہے؟ تو ابا جی تھپکی دے کے پیار کر کے، ہو سکتا ہے ابا رو ہی پڑتا، رو کے کہندا پتر آج رج رج کھاؤ بوٹیاں، آج رسول پاک دا میلاد شریف، مجھے بتلاؤ نا۔ دیکھو نا، میں آپ بڑا اہتمام کیا آپ نے، آپ بڑے پیارے لوگ ہیں، پر میری ڈیوٹی لگائی ہے نا آج آپ نے سمجھانے کی۔ دیکھو بچے کے ولیمے پر جس ترتیب سے محنت کر کے ہم لنگر کا بندوبست کرتے ہیں، ڈھونڈ کے نائی، ڈھونڈ کے کسائی، ڈھونڈ کے، امام حسین کے نیاز پہ بھی اسی طرح ہی کرتے ہو، میلاد پہ بھی اسی طرح ہی کرتے ہو، یہی کام کرتے ہو۔ ایک مثال اور دیتا ہوں، میں نے اپنے ماں باپ سے سیکھا یہ ادب، اور وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، سادہ تھے۔ میری اماں جی مجھے کہتی محرم والے دن کہ جا مینو نا ٹھوٹیاں لے آ دے، میں کھیر ونڈنی ہے۔ ٹھوٹیاں دا پتہ جے؟ چلو شکر ہے تسی کافی بندے پینڈو نکل آئے ہو، ورنہ تو لوگ مانتے نہیں کیسی پینڈو ہاں۔ ٹھوٹیاں لا دو، تو مینو ذرا سائیکل تے جانا پیندا سی 2-3 کلومیٹر، تو میں کہتا اماں جی میں پوچھے استاداں نو، ختم پرات وچ بھی ہو جاتا ہے، آپ دلا لیں ہو جاتا ہے، پلیٹوں میں بھی مطلب کوئی مسئلہ نہیں۔ اماں جی کہندے تو نا اپنے مسئلے رکھ اپنے کول، میں نے ٹوٹیاں لے آ کے دے، تو وہ چلے جاتا۔ ایک دن میں تھوڑا سا نا تنگ ہو کے بھی گیا، یار حد ہو گئی ہے، اماں جی مسئلہ سمجھتی نہیں، میں اتنے بڑے مفتیوں کا قول سنا رہا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی والدہ، امام صاحب کے ایک شاگرد تھے، وہ واعظ تھے، بڑی زبردست تقریر کرتے تھے۔ امام صاحب کی ماں کہتی جاؤ مجھے اس سے مسئلہ پوچھ کے بتاؤ، تو امام صاحب کہتے اماں مجھ سے مسئلہ پوچھ لے، تو ماں کہتی تو بچہ ہے، ماں کے لیے تو بچہ ہی تھے نا، وہ اس سے مسئلہ پوچھیں۔ تو حضرت امام صاحب اپنی والدہ کا وہ استفتاء سمجھیں لے کے اس شاگرد کے پاس جاتے، مسئلہ کہتا استاد جی مجھے تو نہیں نا مسئلے آتے، آپ بتائیں۔ تو امام صاحب کہتے میری اماں تیرے نام پہ مطمئن ہوتی ہے، یہ احترام دیکھو۔ فرماتے اچھا میں تجھے اس سوال کا جواب بتاتا ہوں، پھر تو مجھے بتا، اور پھر میں اپنی اماں کو جا کے بتاؤں گا، تاکہ میری بوڑھی ماں سادی طبیعت ہے وہ ذرا اطمینان میں آ جائے گی۔ وہ میری اماں جی مجھے کہنے لگی ٹھوٹیاں تے لے آنیاں ہی پینیاں، میں چلا گیا لے کے آیا، لا کے میں نے پیش کر دی۔ تو میں نا اس دن تھوڑا سا میں نے پوچھا گھبرا کے، میں کہ اماں جی مثلا ٹھوٹیاں دی ایڈی لوڑ کا دیے، بغیر ٹھوٹیاں تو نہیں امام حسین دے نام دی کھیر ونڈی جاندی، ضرورت کی ہے؟ تو اماں جی کو پتہ تو تھوڑا غصے میں گیا ہے، پسینے میں شرابور واپس آیا ہے، تو ان کا لہجہ وہ ہو گیا جو ماں کا پھر سمجھانے کا لہجہ ہوتا ہے۔ مجھے تھپکی دی، 10 روپے بھی اضافی دیے خرچے کے،
اور ساتھ کہنے لگی پتر ویکھے نا حضور دی اولاد دے نام تے کسے نو کھیر دینی پھر انہوں آکھنا ساڈا پانڈا دے کے جا، نبی پاک دی اولاد دے نام تے جو دے چھڑیا سو دے چھڑیا، ختم ہو گئی بات، ختم ہو گیا۔ اب اسے کہنا برتن دے کے جا، اس لیے پلیٹیں بھی جائیں یہ حضور کی اولاد کے نام کا لنگر، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو ایک تو ان سے والہانہ پن۔ پانچویں اور آخری بات، اپنے بزرگوں کے صرف دن نہیں منانے، دین صرف منانے نہیں آیا دنیا میں، دین تو اپنانے کے لیے آیا ہے۔ ہم نے نیرے دن نہیں منانے، نیرا اپنا سند ہی مضبوط نہیں کرنی، احترام بھی کرنا ہے حد درجے، لیکن جو ان کی سوچ ہے، جو ان کی فکر ہے، جو ان کا مزاج ہے۔ دو باتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور امام حسین میں ایک جیسی ہیں، کامن ہے۔ ایک تو ان دونوں کا مصلی سے پیار، 100 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے حضرت سیدنا امام حسن اور حسین فرضوں کے علاوہ۔ جو 5 بھی پوری نہیں پڑھتا وہ کہتا ہے مجھ سے بڑا امام حسین کا محب بھی کوئی نہیں۔ 5 آپ دیکھیں نا، 9-10 محرم کی درمیانی رات یزید کی فوجوں نے جب کہا کہ حسین یا جنگ یا بیعت، دو ہی باتیں، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ایک رات کی مہلت دے دو، صبح بات کریں گے۔ وہ چلے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، حضور جو فیصلہ آپ نے صبح کرنا ہے مجھے تو ابھی اس کا پتہ ہے، بیعت تو آپ نے کرنا نہیں، تو آپ یہ سوچیں گے پتہ نہیں کوئی گنجائش نکالنے لگے ہیں، یہ عجیب سے لوگ ہیں، آپ نے رات کیوں لی؟ تو امام حسین فرمانے لگے عباس تیرا کیا خیال ہے، میں نے سوچنے کے لیے رات لی ہے۔ حضور کس لیے؟ تو فرمانے لگے تجھے پتہ ہے نا مجھے مصلی سے بڑا پیار ہے، تجھے پتہ ہے نا مجھے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا کتنا سکون دیتا ہے، صبح میدان لگے گا، امید شہادت کی ہے، میرا دل کرتا ہے کہ رات رہ گئی ہے رج رج کے اپنے رب کو سجدہ نہ کر لوں۔ امام علی مقام کے ماننے والوں کا سجدے سے پیار کیوں نہیں؟ عبادت آپ یقین کریں 1.5 گھنٹے کی باتیں، نیری گپ شپ، کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ کون صاحب ہیں؟ کہتے ہیں یہ درویش ہوتے ہیں۔ اچھا جناب، درویش صاحب 1.5-2 گھنٹے گپ شپ لگائی، ادھر کی ادھر کی، فلانے کی اس کی اس کی کہانیاں سنائی، نماز کا ٹائم ہوا تو کہتے مولویوں کا کام ہے، خدا سے ڈر۔ تو کس طرح کے لوگوں کی طرف ہم نے توجہ کر لی ہے؟ حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی نے نا حضرت عمر کے وصال کے بعد ان کی ایک بیوہ سے نکاح کیا۔ خاتون عرض کرنے لگی حضور میں تو بڑھاپے کی طرف میرا سفر ہے، کسی خدمت کے قابل نہیں، تو میرے ساتھ نکاح سمجھ میں نہیں آیا۔ فرمانے لگے خدمت کے لیے نکاح نہیں کیا، میں عمر کی عبادت سے بڑا متاثر ہوں، اتنی محنت، اتنی جد و جہد، اتنی خلافت کی پابندیاں، اتنے کام کے باوجود مصلی پہ بیٹھتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے۔ فرمانے لگے میں نے انہیں مسجد میں رج کے سجدے کرتے دیکھا ہے، تجھ سے نکاح اس لیے کیا ہے کہ آپ مجھے بتائیں گی کہ سیدنا عمر گھر کی 4 دیواری کے اندر اپنے رب کو کس طرح یاد کرتے، مجھے بتائیں۔ یہ سجدوں سے دلچسپی، عبادتوں کا شوق، تلاوتوں کی لذت، درود و سلام کا ذائقہ، ہماری نا روحانی زندگی موبائل نے بڑی بے آباد کر دی ہے۔ 10 منٹ ملے نہیں تو موبائل کھولا نہیں۔ جو سب سے ضروری اور اہم کام تھا وہ تو یہ تھا کہ 10 منٹ ملتے تھے صحابہ کو، وہ نفل نیند لیتے تھے، اللہ کے ولی درویش وہ اللہ اللہ کرنے کو ترجیح دیتے تھے، مزاج نہیں۔ ایک تو یہ بات اچھی طرح باندھ لیں امام علی مقام سے محبت کرنے سیدنا فاروق اعظم سے، اور دوسری بات یہ کہ باطل سے کبھی سمجھوتا نہیں، باطل کے لیے گنجائش نہیں۔ ہم مختلف حکمتیں، مختلف مصلحتیں، مختلف کہانیاں چھیڑ کے باطل کے لیے گنجائش پیدا کرتے ہیں۔ ہم یہ آپ دیکھ لیں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ ایک دوست آئے تھے میرے پاس جمعے سے 4-5 دن پہلے، بزرگ بندے کبھی کبھی آ جاتے ہیں، تو میں نے کہنے لگے پیر صاحب ہے بھلا کی ہو رہے ہیں ملک وچ؟ میں کہا جی سب دے سامنے ہی ہے۔ فرمان لگا جدو بچپن چ کھیڈی دا سی نا تے کھیڈ دا ہار جیت دا نتیجہ نہ منن دا ارادہ ہوندا سی تے ادوں آکھی دا نہیں دوبارہ کرو تساں رود ماریا ہے۔
کہ نہیں یہی کچھ ہو رہا ہے صبح و شام. اور آپ دیکھیں مذاق اتنا زیادہ ہے. اب تو باہر کے ممالک ہمیں کہتے ہیں کہ کس طرح کے لوگ ہو تم, صرف مذاق نہیں کسی کے ساتھ ہو رہا ہوتا, صبح و شام مذاق ہو رہا ہے, حد ہو گئی. یعنی ایک بندہ اٹھا, اس نے کہا میں ہر بندے کو روٹی کپڑا اور مکان دوں گا, اس پر اس نے حکومت قائم کر لی. ہوئی کہ نہیں آپ کے ملک میں؟ پھر دیا اس نے سب کو روٹی کپڑا اور مکان. پھر ایک اٹھا تو اس نے کہا قرض اتارو ملک سنوارو. لوگوں نے, عورتوں نے, خواتین نے, بچوں نے اپنے کانوں سے اتار اتار کے بالیاں بیویوں نے دے دی. پھر اتر گیا قرضہ ملک کا. پھر ایک تیسرے صاحب آ گئے, کہا میں کرپشن ختم کر دوں گا. پھر کرپشن زیادہ لوگوں کو ٹکٹیں دے دی, ان کو منسٹر بنا دیا. بیچاری قوم تو تمہارے جھوٹے سچے نعروں کے پیچھے لگ جاتی ہے, لیکن رب کریم کی بارگاہ کو کیا جواب دو. میرے پاس آپ یقین کریں لوگ آتے ہیں ہمارے پاس نا, خانقاہوں, آستانوں, مساجد میں لوگ نیک آدمی سمجھ کے آ جاتے ہیں دعا کرانے. وہ پھر اپنا دکھ بھی سنا کے جاتے ہیں, لوگوں کی تکلیفیں سنی نہیں جاتی. یہ جتنے سیاسی تبصرے ہیں یہ اسی والے کمروں کے ہیں, امیر پیروں کا, وزیروں کا, تگڑے لوگوں کا. عوام سے گیپ زیادہ ہو گیا ہے, عام آدمی کی دکھ نہیں سمجھ پا رہے ہم لوگ. غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. یار حد ہو گئی نا کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جس میں ڈھیروں لوگ ایسے ہیں جنہیں صاف پانی نہیں ملتا پینے کا. صاف پانی کچھ نہیں, صاف پانی مل جائے. میں اور آپ اس ملک میں رہتے ہیں. اچھا ایک طرف حال یہ ہے کہ نئے ماڈل کا موبائل آئے تو ملتا نہیں مارکیٹ میں, پرانا مل جاتا ہے. یہ امیروں کی چاہتے ہیں. گاڑی 3-4-5 لاکھ روپیہ زیادہ دے کے بک کرا لیں گے, چاہیے مجھے ذرا 2 مہینے پہلے. دوسری طرف حال یہ ہے, میں کبھی کبھی وقت نکال کے سرکاری اسپتالوں میں جاتا ہوں. کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جنہیں تسلی بھی دے دی جائے تو ان کا فائدہ ہو جاتا ہے. آپ کبھی حال دیکھیں جا کے, لوگوں کو ویل چیئر پہ بٹھا کے ڈرپ لگا دیا ڈاکٹر نے. ڈاکٹر کیا کرے, بیڈ ہی کوئی نہیں. اس طرح بھی کبھی ہوتا ہے. کوئی والی وارث نہیں قوم کا. یعنی جن لوگوں کو بیمار ہوں تو لیٹنے کو جگہ نہ ملے, اس قوم کے لوگ جھنڈے لگائیں اور وزیروں کے نعرے لگائیں, اور جناب اور جتنا پیسہ تم الیکشن پہ لگاتے ہو نا, اس کے کتنے کتنے بڑے اسپتال بن جاتے. لیکن مزاج نہیں, طبیعت نہیں. حضرت امام حسن میں, سیدنا عمر فاروق میں یہ بات کامن تھی کہ باطل کے ساتھ کبھی صلح. یہ ہم نے غلط لوگوں کو سپورٹ کر کر کے باطل کو عروج دیا ہے, کبھی صلح نہیں. انہوں نے کہا جو باطل ہوتا ہے وہ بہرحال باطل ہوتا ہے. یزید اگر باطل ہے تو بڑی حکمتیں تھیں امام حسین کے سامنے, بڑا کچھ ہو سکتا تھا. چلو باہر نکلتے ہیں, ذرا لوگ کٹے. ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں آپ سیاسی بات نہ کیا کریں, وہ بعض لوگ مختلف جماعتوں کے آئے بیٹھے ہوتے ہیں تو فلان ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا کیا ہو جائے گا, کیا بات کرتے ہیں آپ, کیا حیثیت ہے ہماری. نہیں کوئی ہم سے دلچسپی لیتا تو نہ لے, ہماری جو ڈیوٹی ہے وہ اذان بھی پوری نہ پڑے, وہ بھی دیکھ کر پڑے کہ فلانا بندہ ناراض نہ ہو جائے, جس کی طبیعت میں جو آتا ہے وہ کرے. سانو تخت زارے دی لوڑ کیے, نالے کی لگے شہر بمبول دے نال, اسی تے اپنی بال کے سیکنے آ, سانو کی لگے کسی اور دے نال. کروں مدح اہل دول رضا, اور پڑھے نا اس بلا میں میری بلا, میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین کوئی پارا نہ نہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ سچی بات ہی نہ کریں, آپ غور کریں میں کیا عرض کر رہا ہوں. غریب لوٹتے رہیں اور آپ کہیں کہ جناب وہ فلانا بندہ کہے گا میں سیاسی جماعت کا تھا, آپ نے بات کر دی. ہو جو جس جماعت کا ہوتا ہے, لیکن حق بہرحال حق ہی ہوتا ہے. یہی بات امام حسین کے سامنے آئی. بچوں عورتیں ساتھ ہوں تو لوگ تو ویسے ہی کہہ دیتے ہیں میرے ساتھ زنانہ ساتھ ہے, ورنہ میں تجھے بتا دیتا. لیکن امام حسین نے نہ عورتوں کا ساتھ دیکھا, نہ بچوں کی بھوک دیکھی, نہ تکلیف دیکھی. انہوں نے بتایا کہ جب باطل کے سامنے ڈٹنا ہے تو نتیجے کی پرواہ کیے بغیر ڈٹنا ہے. جو لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ رزلٹ نہیں دیکھتے کیا نکلے گا. رزلٹ تو یہ نکلا کہ امام حسین شہید ہو گئے, اور پھر 3-4 سال یزید حکومت بھی کر گیا, لیکن قیامت تک کے لیے اس کا نام ذلت کا باعث بن گیا. اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین. اب بیدار تو ہو لے. امام حسین کا نام سند بن گیا,
बातें से लड़ने की, तो मेहरबानी करें, हो सकता है आप अकेले हों पूरे घर में, लेकिन आप डटना सीखें, सच कहना सीखें, बात सही करनी सीखें, काम पे नहीं, डरे नहीं। कोई जब अल्लाह ताला साथ हो फिर को बंदा किसी का क्या बिगाड़ सकता है। सच पर खड़े होना सीखें, सच पर। अल्लाह के बंदों का प्यार अपने दिल में बिठाएं। अगर ये हुकूमतें, ये सारा कुछ दुरुस्त हो जाए तो आप यकीन करें कौम आसूदगी में आ जाए।